تو اب میں درخواست کروں گا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے، آپ بیٹھ جائیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کمال و مہارت کے مطابق مختصر اور جامع گفتگو فرمائیں۔ حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب۔ حضرت کی آمد سے پہلے آپ حضرات اپنی ایمانی حرارت کا ثبوت دیجئے اور تکبیر کے نعروں سے پوری فضا کو گرما دیجئے۔ نعرہ تکبیر! یہی تو وہ تکبیر کا نعرہ ہے کہ جو ایسی جذبے سے اور ایسے لگن سے نکلا ہے ہمارے افغان بھائی مجاہدین سے کہ دنیا کی سپر طاقت بھی اپنے گھٹنے ٹیکنے پر ان کے سامنے مجبور ہوئی ہے۔ آپ بھی وہی جذبہ اور وہی ایمانی غیرت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت! تاج و تخت ختم نبوت! دینی مدارس! دینی مدارس! شان علماء دیوبند! سر بکف سر بلند! سر بکف سر بلند! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، ہمارے مخدوم اور آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد گرامی کا نام حضرت مولانا مفتی محمد شفیع تھا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب وطناً بھی اور مسلکاً بھی وہ دیوبندی تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے۔ وہاں سے فراغت کے بعد اپنے مادر علمی میں انتہائی کتابیں پڑھانے کی بھی اللہ نے انہیں سعادت بخشی، اور یہ کہ عرصہ تک وہ دارالعلوم دیوبند کے افتاء کے رئیس بھی رہے۔ انہوں نے اپنے استاد گرامی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ایک کتاب لکھی۔ اصلاً تو وہ کتاب عربی میں تھی اور اس کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدیین فی تفسیر آیت خاتم النبیین۔ اب اس کا اردوی ترجمہ ہو گیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے 3 حصے کیے۔ پہلے حصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ سے آپ نے استدلال کیا۔ دوسرے حصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر 210 احادیث مبارکہ لائے۔ تیسرے حصے میں انہوں نے اجماع، تواتر، اقوال اور آثار صحابہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پر میرے بھائیوں دلائل کے انبار لگائے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہیں، اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت میں بھی وحدہ خاتم النبیین ہونے میں حضور علیہ السلام بھی وحدہ لا شریک ہے،
1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں سے اللہ نے کسی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ آج ہمارے علماء کرام کی موجودگی میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہیں، خاتم النبیین ہونے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحدہ لا شریک ہے۔ برادران عزیز، میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مسند احمد کی بھی روایت ہے اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہم السلام مبعوث کیے۔ میرے بھائیوں، کوئی اللہ کا نبی اس دھرتی پہ ایسے نہیں آیا جس پر اللہ نے وحی نہ کی ہو۔ بعض انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے کتابیں بھی دیں، بعض انبیاء علیہم السلام پہ اللہ نے صحیفے بھی نازل کیے۔ میرے بھائیوں، آج آپ حضرات مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا سروے کر لیں، سوائے قرآن مجید کے کوئی ایسی آسمانی کتاب نہیں جو آج جوں کی توں محفوظ ہو جس طرح کہ وہ اپنے نبی پر اتری تھی۔ آپ حضرات پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک، ہمارے معہد سے لے کر جامعات تک پڑھنے پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ استاد اپنی گفتگو کے دوران ایک سوال پیدا کرتے ہیں، طلباء عزیز سننے والے جس وقت وہ اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہوتے ہیں تو انہیں جواب بتایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایسا کرنا اس سے بات اوقاف النفس ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات توجہ کریں کہ جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں جن انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے کتابیں دیں وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، قرآن مجید بھی آسمانی کتاب، وہ کتابیں بھی من عند اللہ تھیں، قرآن مجید بھی من عند اللہ۔ میرے بھائیوں، وہ کتابیں بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے، قرآن مجید بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے۔ وہ کتابیں جن پر اتریں وہ بھی اللہ کے نبی، قرآن مجید جن کی ذات اقدس پہ نازل ہوا وہ بھی اللہ کے نبی۔ جب ان کا اللہ کی طرف سے ہونے میں، منزل من السماء ہونے میں، جبریل علیہ السلام کے لانے کے ناطے یہ ساری چیزیں قدر مشترک ہیں، ان کتابوں کا اور قرآن مجید کا سٹیٹس ایک ہے، تو پھر یہ فرق کیوں کہ ان کتابوں میں رہا کچھ نہیں، قرآن مجید سے گم کچھ نہیں ہوا۔ آپ دوست آئیں کیوں پر میں جواب میں عرض کروں کہ برادران، قرآن مجید کا محفوظ ہونا یہ صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ معاذ اللہ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بننا ہوتا، معاذ اللہ آج قرآن مجید کا وہی حال ہوتا جو پہلی آسمانی کتابوں کا۔ مدینہ طیبہ کی مسجد سے لے کر آپ حضرات کے جامعہ کی اس مسجد تک روئے زمین پر جو آپ حضرات کو قرآن مجید کی بہاریں نظر آتی ہیں، مجھ مسکین کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ سب صدقہ ہے حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں برادران، دیکھیے میں نے حدیث شریف کے حوالے سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام مبعوث کیے، لیکن آج آپ میں سے کوئی دوست انبیاء علیہم السلام پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہے، بڑی مشکل کے ساتھ 26-27 انبیاء جن کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے،
حتمی طور پر اس کے علاوہ کسی نبی کا آپ حضرات کو کوئی نام بھی نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں اور توسع کر لیں، جن انبیاء علیہ السلام کا بائبل میں تذکرہ ہے انہیں بھی شامل کر لیں۔ چلو یقینی نہ صحیح لا نصدق ولا نکذب کے تحت میں تو بڑی مشکل کے ساتھ 50 انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کا دوسرا ایک سانس میں میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے۔ دوسرے سانس میں نے کہا کہ صرف 50 نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 1,23,950 نبیوں کے ناموں کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ برادران، جب ان انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں تو ان انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کرام کا کسی کو کیا پتہ ہوگا؟ جب خود انبیاء کے ناموں کا پتہ نہیں تو ان کے اہل بیت کا کسی کو کیا پتہ ہوگا؟ جب ان انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں تو میرے بھائیوں ان انبیاء علیہ السلام کی احادیث کا، ان کے اقوال کا، ان کے ملفوظات کا کسی کو کیا پتہ ہوگا؟ میرے بھائیوں، جب ان نبیوں کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں تو ان کی صورت اور سیرت، ان کے صبح و شام، ان کی ہجرت، ان کے جو معراج پر جانا، یہ ساری تفصیلات میرے بھائیوں کہیں پر کچھ بھی نہیں ملتا۔ جب اور ادھر آئیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری آل اولاد قربان، ہم دیکھتے ہیں آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو کر سوال کرے کہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پر کون ایمان لائے تھے؟ آج امت کے پاس اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو کر سوال کرے کہ سب سے آخر میں کس صحابی رسول کا وصال ہوا؟ امت کے پاس اس کا بھی ریکارڈ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ میں سے کوئی ساتھی یہ سوال کرے کہ 23 سالہ دور نبوت میں پیغمبر اسلام کس کس موقع پر مسکرائے تھے؟ تو میرے بھائیوں، جواب میں عرض کیا جا سکتا ہے کہ چھپی چھپائی کتابیں آج وہ مل جاتی ہیں جن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کا تذکرہ ہے۔ آپ میں سے کوئی دوست پوچھے کہ مولوی صاحب آپ ارشاد فرمائیں کہ 23 سالہ دور نبوت میں کس کس موقع پر پیغمبر اسلام کے آنسو گرے تھے؟ تو میرے بھائیوں، آج امت کے پاس چھپا ہوا ریکارڈ اس کا بھی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں پچھلے دنوں کراچی گیا، آپ حضرات کے وفاق المدارس کے ساتھ منسلک ہے ایک ادارہ، وہ جامعۃ الصفا غالباً، حضرت مولانا حق نواز صاحب توسوی کراچی میں، وہ وہاں پر اس ادارے کے سربراہ ہے۔ برادران، وہاں پر ایک مولوی صاحب ملے، غالباً عبد المالک ان کا نام تھا یا کیا، مجھے نام یاد نہیں۔ انہوں نے تھوڑا عرصہ ہوا ایک کتاب لکھی ہے 23 سالہ دور نبوت میں پیغمبر اسلام پر کہاں کہاں وحی نازل ہوئی، وحی سے مراد وحی جلی، کہاں کہاں پر نازل ہوئی، ایک ایک جگہ کا انہوں نے تذکرہ بھی کر دیا، جو آیات نازل ہوئیں ان کا بھی تذکرہ کیا، ساتھ میں اس کی شان نزول بھی بیان کیا، ان کی تصاویر اور ان کی تفصیلات بھی جمع کر دی۔ اس کے برخلاف جائیں دوسرے مذاہب والوں کے ہاں، کسی مسکین کے ہاں کچھ نہیں ملتا۔ اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ مسکین کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو میرے بھائیوں، پیغمبر اسلام کے صحابہ کرام کا ریکارڈ امت کے پاس موجود ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ آج اگر امت کے پاس پیغمبر اسلام کے صحابہ کے اہل بیت کی تفصیلات، میرے بھائیوں صرف اہل بیت کی تفصیلات نہیں، ہر وہ آدمی جو سید آل رسول ہے
اور وہ واقعاتی طور پر صحیح النسب، تو میں درخواست کرتا ہوں کہ تمام تر سادات کے ہاں اپنے سے لے کر پیغمبر اسلام کی ذات اقدس تک ایک ایک کے پاس شجرہ نسب محفوظ ہوتا ہے۔ یہ جو ساری تفصیلات آپ کو نظر آ رہی ہیں، آج پیغمبر اسلام کی احادیث بھی امت کے پاس موجود ہے۔ آج پیغمبر اسلام کی صورت اور سیرت، آج پیغمبر اسلام کے صبح و شام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن و نوافل، ایک ایک تفصیل جو امت کے پاس موجود ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں مجھ مسکین کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ سب صدقہ ہے حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کا۔ برادران، شعر ویر تو مجھے آتے نہیں، البتہ ایک شاعر کے شعر کا مفہوم یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، وہ کہتا ہے کہ میرے نقطۂ نظر سے دیکھو تو مجھے تو خود بیت اللہ حضور کے ارد گرد گھومتا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بھی آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر مجھ مسکین کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ مجھے ساری دین کی بہاریں پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہیں۔ حضرات علماء کرام، میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آج امت کو سارا دین ملے، ختم نبوت کے صدقے میں آپ کو مجھے سارے مسئلے یاد ہوں اور ختم نبوت کے مسئلے پر نظر نہ ہو تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر اسلام کو ہم کیا چہرہ دکھلائیں گے۔ بس آج کی مجلس میں اتنی بات عرض کرنا تھی، باقی انشاءاللہ العزیز کل 6 مارچ کی ختم نبوت کانفرنس کا قلعہ کوہنہ قاسم باغ پہ انتظام کیا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کرم کا معاملہ کریں، جیسا کہ شنید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو اللہ ہم پر ترس کریں گے۔ کل انشاءاللہ العزیز وہ دوپہر کے بعد کوئی بارش کا امکان نہیں، ہوا چلی، اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ العزیز اس وقت تک 100% یقین ہے کہ آب و تاب کے ساتھ وہ کانفرنس منعقد ہوگی۔ میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے اندر بھی شریک ہوں۔ آج آپ حضرات کی دینی قیادت حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب سے لے کر شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی تک، حضرت مولانا منظور احمد صاحب دامت برکاتہم سے لے کر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تک انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی، آپ کے مسلک کی پوری قیادت بھی اور دیگر مکاتب فکر کے رفقا بھی، ان سے بھی درخواست کی ہے مثالی طور پر کانفرنس ہوگی۔ میں آپ سب حضرات سے اس میں شرکت کی استدعا کرتے ہوئے آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں، لیکن اس توقع کے ساتھ کہ آپ ختم نبوت کے نعرے کو بلند کریں، اللہ آپ کو دنیا آخرت میں بلند کرے۔ میرے ساتھ مل کے کہہ دو، تاج و تخت ختم نبوت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔